إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے موضوع پر اور عقیدے کے اور بھی دیگر بہت ہی بنیادی مسائل پر بہترین کتاب ہے، اس کی شرح ہم دوبارہ ایک وقفے کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے 21 دروس ہو چکے ہیں، جن میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے اسماء یعنی نام بیان ہوئے ہیں یا جو اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح حدیث رسول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، اس تعلق سے ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے اور اہل بدعت کے ساتھ کیا تمیز کی چیز موجود ہے، اہل سنت کے منہج کی کیا خصوصیات ہیں، خصوصاً سنت رسول سے عقیدے کے مسائل کے استنباط اور استدلال کے باب میں ان کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا، اور ایک حدیث کی شرح بھی پیش کی گئی تھی جس میں اللہ کے نزول کا تذکرہ ہے کہ آخری پہر رات کے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اس کے بعد کی جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں ان کی شرح پیش کی جائیں گی۔ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے آج کے درس میں ہے وہ ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے من احدکم براحلتہ، جتنا کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے اور پھر آگے الحدیث متفق علیہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد یہ لمبی حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ مکمل حدیث کیا ہے؟ مکمل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص اپنی سواری لے کر کسی سفر پر نکلتا ہے اور کسی چٹیل میدان میں جا کر وہ کسی درخت کے نیچے
آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، سواری پر زاد راہ موجود ہے، کھانے پینے کا پورا سامان موجود ہے، اور پھر جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب یہ بندہ اس میدان میں اکیلا ہے، یہ چٹیل میدان ممکن نہیں کہ پیدل چل کر کراس کر لے، جہاں تک نگاہ جائے کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، تو بھوکا پیاسا ایک انسان کتنا دن چل سکتا ہے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن؟ ممکن نہیں ہے کہ اس چٹیل میدان کو اس طرح پیدل چل کر وہ پار کر لے، کراس کر لے۔ اب اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ میں بس 1 2 دن 3 دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد میری بھوکے پیاسے موت ہونے والی ہے۔ اب اسے یقینی طور پر اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ مایوس ہو کر دوبارہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہے۔ اب جسے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، اسے نئی زندگی مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اب یہ خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور خوشی کے عالم میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی کے عالم میں زبان سے کیا نکل رہا ہے اسے پتا نہیں، تو یہ بندہ کتنا خوش ہے کہ خوشی کے عالم میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب اور اللہ کو اپنا بندہ اعلان کر رہا ہے۔ کیا اگر یہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو ممکن تھا کہ جس رب نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی وہ اسی رب کے سلسلے میں کلمہ کفر ادا کرے؟ اگر کوئی شخص ہوش و حواس میں اپنے آپ کو رب کہے کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ اپنا بندہ کہے، کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کفریہ جملہ ہے۔ لیکن یہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور خوشی کے عالم میں پاگل ہو چکا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اسے پتا نہیں کہ زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ شیطان کے چکر میں پڑھ کر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے تو معاف کر دے، تو اس بندے سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے اس بندے سے، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ حدیث شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا نام اللہ کا اثبات ہے، اسی طرح لفظ رب اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نام کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت جس کا تذکرہ اب تک جو دلائل ہمارے سامنے سے گزرے، قرآن کی بے شمار آیتیں اور ایک حدیث، اب تک اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا۔ ایک نئی صفت کا ہمیں اس حدیث کے اندر علم ہوا، وہ کون سی اللہ رب العالمین کی صفت ہے؟ صفت فرح، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ کس سے؟ جسے نئی زندگی ملی تھی اور جسے خوشی حاصل ہوئی تھی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین کے لیے خوشی کا اثبات ہے، فرح کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے، اور صرف خوش ہونا نہیں بلکہ کہیں زیادہ خوشی کے بارے میں آیا ہے کہ بندے کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ رب العالمین کی خوشی کے سامنے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اس حدیث کے اندر ایک صفت کا اثبات ہے، وہ صفت کیا ہے؟ خوش ہونا، جسے عربی میں فرح کہتے ہیں۔ فرح کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین کے اندر بیان کرتے ہیں الفرح لذۃ تقع فی القلب
بإدراك المحبوب ونيل المشتهى فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور۔ فرح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فرح یہ دل کے اندر ایک لذت جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو اس لذت کا نام ہے خوشی۔ محبوب کو اگر پالے کوئی تو دل کے اندر جو لذت محسوس ہوتی ہے اس لذت کو کیا کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں۔ خواہش اگر کسی کو حاصل ہو جائے، کسی چیز کی خواہش ہے اسے اور وہ خواہش حاصل ہو گئی تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس کیفیت کو، اس لذت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اسے خوشی سے تعبیر کریں گے کہ یہ خوشی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرح کا اثبات کیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ثابت مانتے ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے، ہم اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ جیسے کہ ہم نے دوسری صفات کے تعلق سے کہا جو صفات ذاتیہ تھی، صفات فعلیہ تھی، یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت فعلیہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، کہ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب خوش ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت فعلیہ ہے۔ تو جس طرح دیگر صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، صفت استوا کے بارے میں گزرا، صفت نزول کے بارے میں گزرا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، تو ان صفات کے بارے میں جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے، اس صفت کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ وہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق جس طرح ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، اس کی مثال دے کر سمجھا نہیں سکتے۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ انسان جس طرح خوش ہوتا ہے اس طرح نہیں، ہم مثال دے کر سمجھا نہیں سکتے کہ انسان کی طرح خوش ہوتا ہے یا کس طرح خوش ہوتا ہے۔ خوشی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن دیگر جو گمراہ فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا انکار کرتے ہیں، دیگر صفات کی طرح وہ اس صفت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور کیا اس کی تعویل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے دوسرے کے اندر، جس طرح دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس طرح یہ بھی اللہ رب العالمین نے دیگر چیزوں کے اندر، مخلوقات کے اندر پیدا کیا ہے۔ لہذا جب اس کو ہم پیدا کیا ہے مان لے تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہوگی یا مخلوق ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی پھر، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کہنا جائز نہیں۔ جیسے کہ صفت کلام کے بارے میں گزرا، اہل باطل کا کیا عقیدہ ہے کہ کلام یہ اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں فتنہ خلق قرآن کا جو واقعہ پیش آیا تھا جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو یہ اہل باطل اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں، تعامل اسی طرح کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، اسے ثابت مانتے ہیں، اس معنی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور اس کی کیفیت بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس بارے میں سوال کرے تو جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے استوا کی صفت کے بارے میں سوال کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا، کہ یہ سوال ہی بدعت ہے اور مجھے تم بدعتی ہی نظر آ رہے ہو، اور پھر اسے حکم دیا کہ مجلس سے باہر کیا جائے، اسے بیٹھنے تک کی اجازت امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں دی۔ تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت فرح یعنی خوشی کی صفت کا اثبات کیا ہے۔ یہیں پر ایک بہت ہی اہم مسئلے کا اس حدیث کے اندر ثبوت موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ کفر اگر کسی شخص سے ادا ہو جائے، کسی کی زبان سے، تو بس اس کلمے کے اس کی زبان سے ادا ہونے سے ہی لازم نہیں آتا کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔
ہم اس کلمے کو تو کلمہ کفر کہیں گے، اس عقیدے کو تو کفر عقیدہ کہیں گے، لیکن کسی سے صادر ہو تو ضروری نہیں کہ اس شخص پر ہم کفر کا فتویٰ لگائیں تعیین کے ساتھ۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، ایک فعل پر حکم لگانا اور ایک اس فعل کے ارتکاب کرنے والے پر، فاعل پر حکم لگانا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ اشکال رہتا ہے اور وہ ہمیشہ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں نے یہ جو چیز لکھی ہے یا یہ کلام انہوں نے کہا ہے تو یہ کلام صحیح نہیں ہے، یا تو یہ کفریہ کلام ہے یا اس کا تعلق بدعت سے ہے، تو فوراً بعض لوگ کیا کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو کافر کہا، فلاں کو بدعتی کہا، حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ کسی عمل پر، کسی قول پر کفر کا حکم لگانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس نے اس کلمے کو، اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے وہ کافر ہو گیا۔ کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے تو اس کا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ رکھنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ لا علمی ہو، اس کے پاس عذر ہو، تو لازم نہیں آتا کہ وہ شخص کیا ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ بندہ کلمہ کفر ادا کر رہا نہیں کر رہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، یہ بالاجماع کفری کلمہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہوش و حواس میں یہ کہے کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اللہ کے بارے میں کہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، وہ میرا مخلوق ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے جس بندے کی مثال پیش کی ہے، کیا اللہ رب العالمین اس بندے کا مواخذہ کرے گا؟ حدیث کا سیاق بالکل اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس بندے کا یہاں پر نفی مذمت کے سیاق میں بیان ہوا ہو، بلکہ یہاں پر تعریف کے سیاق میں اس کا بیان ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین توبہ کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے لازم نہیں آتا کہ اسے ہم کافر کہیں، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پاس مانع ہے، جیسے یہاں پر مانع موجود ہے، رکاوٹ موجود ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگانے سے۔ اسے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہوٹل میں گئے، آپ نے دکان والے سے طلب کیا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے، آپ نے طلب کیا پانی، اور اس نے کیا کیا، آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے گلاس میں شراب دے دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے پی لیا، تو کیا سمجھ کر پیا ہے؟ پانی سمجھ کر پیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا پیا ہے؟ شراب پیا ہے، شراب، لیکن کیا سمجھ کر؟ پانی سمجھ کر۔ اب اگر کہا جائے کہ ہر شراب پینے والے پر یہ 40 کوڑے لگانے کی سزا شریعت نے متعین کی ہے، تو کیا اس بندے کو جس نے لا علمی میں شراب پیا ہے کہا جائے گا کہ اس پر بھی کوڑا لگایا جائے؟ نہیں، یہ بندہ جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے شراب ہی پیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پانی پیا ہے، تو اس عمل پر ہم کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کیا کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، جا کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے، نظر و نیاز چڑھائے، سجدہ کرے، جانور ذبح کرے، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل شرکی عمل ہے۔ تعویذ لٹکائے، کہیں گے یہ شرکی عمل ہے، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ ہم اس شخص کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مانع ہو، شروط اور ضوابط نہ پائے جاتے ہوں، اس وجہ سے اس شخص پر یہ فتویٰ ابھی نہیں لگایا گیا ہے۔ وہ فتویٰ کب لگے گا؟ اس کے اسٹیپس ہیں، وہ تمام مراحل پورے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ فتویٰ لگے بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی لگے۔ اور یہ فتویٰ لگانا یہ ایک عام شخص کا کام نہیں ہے، یہ طلبہ علم کا کام نہیں، وہ کبار علماء، راسخ فی العلم علماء کا کام ہے کہ متعین طور پر کسی شخص پر اس طرح کا فتویٰ لگائے۔
اس لیے چاہے کفری عقیدہ ہی بظاہر کسی کے یہاں نظر آئے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے متعینہ طور پر خارج ہو چکا ہے۔ تعیین کے ساتھ فتویٰ لگانا، کسی پر حکم لگانا الگ چیز ہے، عام حکم بیان کرنا الگ چیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا تذکرہ ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق علیہ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے جو دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، اور یہ دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، لیکن قیامت کے دن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ یضحک اللہ الی رجلین، ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہنستا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کی تفسیر کیا ہے اس کو سن لیں۔ یہ حدیث جیسے کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف احالہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ یہی حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن کے اندر، ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے اندر مزید تفصیل موجود ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا کافر۔ اس کافر شخص نے اس مسلمان کو قتل کر ڈالا، تو جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیا ہوا؟ شہید ہوا، اور شہید کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر رکھا، اس وجہ سے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ جو قاتل تھا اسے اللہ رب العالمین نے بعد میں ہدایت دی اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور اسلام لانے کے بعد سابقہ تمام گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بندہ بھی مستقبل میں کسی جنگ میں شریک ہو کر شہید ہوتا ہے، اور یہ بھی شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اگر اسے شہادت کی موت نصیب نہ بھی ہو تب بھی کفر سے توبہ کرنے کی وجہ سے اور اسلام لانے کی وجہ سے یہ کافی ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قاتل جہنم نہیں جا رہا، قاتل جنت میں جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ہنستے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنے کی صفت کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ہم ثابت کریں گے۔ اہل بدعت انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا، کس لیے؟ وہ اپنے عقل کے اندر سوچتے ہیں کہ ہنسنے کے لیے منہ کی ضرورت ہے، ہنسنے کے لیے دانت کی ضرورت ہے، ورنہ کیسے کوئی ہنس سکتا ہے؟ اس لیے اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنے کو ہم ثابت کریں تو یہ تمام چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ اس لیے جسم لازم آئے گا۔ یہ تمام چیزیں سوچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے ہم ہنسنا ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا تو آپ کو قبول کرنے میں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت اس طرح کے باطل تعویلات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار نہیں کرتے۔ جو صفات اللہ کے لیے ثابت نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم توقف اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ منہ کا، دانت کا اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ثابت کرے تو ہم انکار کریں گے کہ آپ اس کے لیے پہلے دلیل پیش کریں۔ جب تک وہ دلیل نہ پیش کر سکے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔
اب اگر کوئی ہنسنے کی صفت کا اس لیے انکار کرے کہ اس سے اللہ رب العالمین کے لیے منہ کا اور دانت کا اثبات لازم آئے گا، تو یہ اس کے عقل کا قصور ہے، یہ کوئی لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ نے مخلوق کے ہنسنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہنسنے کو تشبیہ دیتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہم پہلے ہی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم تشبیہ دے کر سمجھائیں کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہنستے ہیں۔ ایک انسان کا ہنسنا دوسرے انسان کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو مخلوق کے ہنسنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، جس طرح دوسری صفات کے بارے میں ہم نے کہا کہ مخلوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا ثابت ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت لازم اس سے نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث یہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ حدیث ہے عجب ربنا تبارک و تعالی عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غیره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب۔ آگے شیخ الاسلام کہتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، حالانکہ اس حدیث کے ثبوت کے بارے میں اختلاف ہے، اس حدیث کے ثبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اسے حسن درجے کی حدیث کہا ہے، جیسے کہ یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول گزرا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ علی کل حال اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کس صفت کا تذکرہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی تعجب کرنے کی صفت کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عجب ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ، غیرہ نہیں غیرہ ہے، جو لوگ اس متن کو یاد کر رہے ہیں وہ اسی طرح یاد کرے، غیرہ نہیں غیرہ، یہ الگ ہے، دیکھنے میں اسی طرح لگتا ہے لیکن اس کو غیرہ پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار ایسے بندوں سے تعجب کرتا ہے جو بندے مایوسی کے شکار ہوتے ہیں اور اس کے تبدیلی کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کی حالت بدلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے، لہذا وہ کیا ہے؟ مایوسی کا شکار ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے تعجب کرتا ہے۔ ينظر الیکم، اللہ رب العالمین تمہاری طرف دیکھتا ہے اس حال میں ازلین قنطین، کہ تم سختی میں مشقت میں رہنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو۔ فیظل یضحک، تو اللہ رب العالمین ہنسنے لگتا ہے۔ یعلم ان فرجکم قریب، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا یہ حال جلد از جلد بدلنے والا ہے، تمہاری یہ سختی، یہ مشقت بھری زندگی جلد از جلد ختم ہونے والی ہے، اور عنقریب تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی آنے والی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو ہنسنے کی صفت کا تذکرہ ہے جو اس سے پہلی والی حدیث میں بھی تھا، اور ایک نئی صفت کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ تعجب کرنا۔ تعجب انسان دو وجہ سے کرتا ہے۔ پہلی حالت ہوتی ہے انسان کے تعجب کرنے کی کہ کسی چیز کے بارے میں اچانک جب کوئی اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر دیکھتا ہے، یا وہم و گمان سے کہیں زیادہ ناقص دیکھتا ہے، تو تعجب ہوتا ہے اسے۔ مثال کے طور پر
آج ایک شخص بادشاہ ہے اور آئندہ کل اسے دیکھے کہ لوگوں کے سامنے کٹوری لے کر بھیک مانگ رہا ہے تو تعجب ہوگا نہیں ہوگا؟ اچانک اس کو دیکھ کر ارے یہ تو بادشاہ تھا، اتنی جلدی اس کی حالت ایسے کیسے ہو گئی، اس کو تعجب ہوگا۔ اسی طرح کسی بادشاہ کو، کسی فقیر کو دیکھے کہ بادشاہ ہو چکا، تعجب ہوگا اسے۔ تو یہ جو تعجب کی صفت ہے انسان کو کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اس کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اچانک دیکھنے کی وجہ سے اسے تعجب ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تعجب کا یہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے جب تعجب کا اثبات کیا جائے گا تو اس معنی میں نہیں، تعجب کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جو تعجب کرنے والے کے علم کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتا، بلکہ جس پر تعجب کیا جا رہا ہے اس کی حالت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ جیسے انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اچانک آپ نے کوئی پرانا درس دیا ہے کہیں پر، کوئی چیز کسی عنوان پر، کسی موضوع پر آپ نے لکھے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی مضمون لکھا ہے، اپنی ہی تحریر پڑھ کر آپ کو تعجب ہوتا ہے، بہترین میں نے لکھا، تعجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی کام مثلا مان لیں ایک مستری ہے، ایک بلڈنگ تعمیر کرنے کے بعد اپنی ہی ہاتھ سے تیار کردہ بلڈنگ کو دیکھ کر میں نے ہی بنایا، اس کو یقین نہیں ہو رہا۔ اپنی ہی تصویر دیکھ کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ہی ہوئی ہے، یقین نہیں ہو رہا۔ تو کیا یہ تعجب لا علمی کی بنا پر ہے؟ لا علمی کی بنا پر نہیں، اسے یقین ہے کہ میں ہی ہوئی ہے، لیکن جو سامنے چیز موجود ہے اس کی حالت وہ اپنے اصل صورت سے نکل گئی ہے، جو اصل صورت ہوتی ہے اس سے الگ نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ تعجب کر رہا ہے۔ تو یہاں پر تعجب اللہ رب العالمین کے لیے جو ثابت ہے وہ اس معنی کے تعجب ہے، وہ لا علمی کے اندر انسان ہوتا ہے اور اچانک دیکھ کر اسے کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے، اس معنی میں نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر تعجب اس دوسرے معنی میں ہے، اور یہ تعجب اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث جیسے کہ بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، تو اس معنی کی اور دلیلیں موجود ہیں، ان دوسرے دلائل کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تعجب کی صفت یہ ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے بل عجبت ویسخرون، بل عجبت ویسخرون، یہ عجبت کا جو لفظ ہے اسے بعض قراء نے بل عجبت ویسخرون پڑھا ہے، جیسے کہ حمزہ، کسائی رحمہ اللہ جو معروف قراء ہیں انہوں نے اسے بل عجبت ویسخرون کہا ہے۔ تو جب بل عجبت پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت ہوگی، تو اس قراءت کی روشنی میں قرآن سے ہی تعجب کرنے کی صفت کی دلیل ہمارے لیے موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے قد عجب اللہ من صنیعکما اللیلہ، دو لوگوں کو، میاں بیوی کو اللہ کے رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو تم نے آج اپنے مہمان کے ساتھ تعامل کیا، خود بھوکے رہ کر اسے کھلا دینے کا، تو اللہ رب العالمین کو تمہارے اس عمل سے تعجب ہوا۔ تعجب کا معنی جو ہم نے بیان کیا ابھی، جو دوسرا معنی کہ اپنی نظیر سے کوئی چیز نکل جائے تو اسے تعجب کرنا کہتے ہیں، جیسے کہ کہا کہ اپنے ہی فوٹو دیکھ کر کہے یہ میں ہی ہوں، تعجب ہو رہا ہے اسے۔ تو اس معنی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعجب کی جو صفت ہے وہ ثابت ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اس حدیث کے اندر تعجب کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اسی طرح بل عجبت ویسخرون جو سورۃ الصافات کی آیت ہے، اس کی ایک قراءت حمزہ اور کسائی رحمہ اللہ نے کیا پڑھی ہے؟ بل عجبت ویسخرون۔ تو اس قراءت کی روشنی میں قرآن سے دلیل موجود ہے تعجب کرنے کی صفت کے اوپر۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا جب ثبوت ہے تو اس صفت کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں گے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کسی انسان کے ساتھ اس کی ہم تشبیہ نہیں دیں گے۔ آگے والی جو حدیث
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، اور بہت سارے عقل پرستوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے علماء خصوصی طور پر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو عقل کی کسوٹی پر یہ نہیں پرکھتے، چاہے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہے، تو اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کا وہی معنی بیان کرتے ہیں جو سلف نے سمجھا ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے بیان کیا ہے، نہ اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں نہ ثبوت کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حدیث کے الفاظ پہلے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال جہنم لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر مسلسل جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا، پھینکا جاتا رہے گا۔ یلقا فیہا کہا، یلقا کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک دینا، کسی چیز کو کسی کے اندر پھینک دینا، اس کو یلقا کہتے ہیں۔ تو پھینک دیا جائے گا جہنمیوں کو، جنتیوں کے ساتھ عزت کا معاملہ اپنایا جائے گا، ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ وہاں پر پھینک دینے کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن جہنمیوں کو رسوا کر کے، ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ وہی تقول، اور جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے۔ حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، اور بعض روایت میں قدمہ آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس میں اپنا قدم، اپنا پیر ڈال دیں گے۔ یہاں پر پھینک دینے کا لفظ نہیں آیا، وہاں پر یلقا کا لفظ آیا، اور یہاں یضع کا لفظ آیا۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور بلا سبب نہیں ہے کہ ایک جگہ یلقا کا لفظ استعمال کریں اور دوسری جگہ یضع کا لفظ استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب جہنم کہے گی کہ حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین اپنا قدم، اپنا پیر رکھ دیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ پھینک دیں گے، جس طرح جہنمیوں کو پھینکا جائے گا جہنم میں، وہاں کہا یلقا، کہ جہنمیوں کو یلقا فیہا، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور یہاں اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دیں گے۔ اس کے بعد جہنم کیا کہے گی؟ فینزوی بعضها الی بعض، تو جہنم اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ کیا ہوگی؟ اب سکڑنے لگے گی، سکڑ جائے گی، اور کہہ اٹھے گی قط قط، بس بس۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ یہ حدیث عقیدے کے کئی مسئلوں کے لیے دلیل ہے۔ جہاں شیخ الاسلام نے جس مقصد کے لیے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے لیے قدم کی صفت ثابت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے قدم کی صفت ثابت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ید کی صفت ہاتھ ہونے کے بارے میں آیا تھا، چہرے کے بارے میں آیا تھا، عین یعنی آنکھ کے بارے میں آیا تھا۔ وہاں پر جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں قدم کے لیے وہی کچھ کہیں گے۔ جس طریقے سے ان صفات کا اہل بدعت نے انکار کیا تھا، تعویل کی تھی، یہاں پر بھی انہوں نے وہی رخ اپنایا ہے۔ یہاں تو اور زیادہ ان کو موقع مل گیا، چنانچہ عقل پرستوں نے اس حدیث کا اس طرح سے انکار کر دیا کہ یہ حدیث ہم مان نہیں سکتے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قدم جہنم میں؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور ہم سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کا احترام کرنے والے۔ وما ينطق عن الهوى، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تب اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے قدم ہے، پیر ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جمادات کے اندر بھی اگر کلام کرنے کی قوت عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے، اور جمادات بھی بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بات کرنے کے لیے منہ کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنے کے لیے منہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء و جوارح یوم نختم علی، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ہم مہر لگا دیں گے، سل دیں گے ان کے منہ کو، اور ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جن کے منہ نہیں ہیں وہ کلام کریں گے۔ تو جب مخلوق کے لیے بغیر منہ کے بات کرنا ممکن ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنے کے لیے منہ کی ضرورت ہے؟ جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کی صفت کا انکار کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ انسان کے عقل اور فہم کا قصور ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ بغیر منہ کے کوئی کیسے سکتا ہے، جب بغیر منہ کے جمادات کلام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم کہے گی اور بھی کچھ ہے، تو جہنم یہاں کلام کر رہی ہے۔ تو جہنم کا کلام کرنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم موجود ہے، جس طرح کہ جنت موجود ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ جنت و جہنم موجود ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے جن کا ان احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے، جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی بعض اہم صفات سے ہے، اور چند صفات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اسے بلا چوچرا تسلیم کرنے کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین حق قبول کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔